فصل. سنو بھائی، ماتن نے جو متن لکھی ہے وہ بالکل غلط ہے، لیکن چونکہ وہ لکھ چکا ہے تو صورت بنانی پڑے گی. صورت یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمین میری اور تبلیغی میں مشترک. ٹھیک ہے، ہم نے پٹواری کو بلایا، پٹواری نے تقسیم کی، یہ نشانی لگائی، یہ حصہ مجھے دے دیا اور یہ حصہ 5 گز اس کو دے دی اور 5 گز مجھے دے دی. اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے جو 5 گز ملے تھے، تبلیغی نے دعویٰ حق کا کیا کہ اس میں یہ گز میرا ہے اور بینہ پیش کیے، اور قاضی نے وہ گز لے کر مدعی کو دے دیا. اب میرے پاس 4 گز رہ گئے اور تبلیغی کے پاس 5. ٹھیک ہے، تو تقسیم فسخ ہوگی یا نہیں؟ تو متن کہتے ہیں تقسیم فسخ ہوگی. صورت ذہن میں آ گئی. یہ زمین میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک تھی، ہم دونوں نے تقسیم کر کے پٹواری نے 5 گز زمین مجھے دے دی، وہ میں نے لے لی. 5 گز تبلیغی کو دے دی، وہ اس نے لے لی. میری 5 گز میں اس معین گز پر چرسی نے دعویٰ کیا کہ یہ حصہ میرا ہے اور بینہ پیش کر دیے. قاضی نے مجھ سے وہ گز لے کر اس کو دے دیا، تو میرے پاس کتنا رہ گیا؟ اور تبلیغی کے پاس 5. اب اس صورت میں تقسیم فسخ ہوگی یا نہیں؟ تو ماتن کہتے ہیں تقسیم فسخ ہوگی، اثر 9 تقسیم ہوگا. اب 9 گز زمین ہے، 4.5 اس کو ملے گی اور 4.5 ملے گی. ٹھیک ہے، یہ صورت کس نے پیش کی؟ چرسی نے دعویٰ کیا دونوں کے حصوں میں یا میرے حصے میں، اور معین گز پر یا غیر معین پر؟ معین پر. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ہدایت اس صورت کو نقل کر کے کہے گا کہ یہ بات غلط ہے، یہاں تقسیم بال اتفاق فسخ نہیں ہوگی. چرسی نے مجھ سے 1 گز لیا ہے، اس میں آدھا گز میرا، آدھا گز تبلیغی کا، تو میں تبلیغی سے آدھا گز زمین لے لوں گا. تقسیم کرنے کی ضرورت دیکھو. وَإِذَا اسْتُحِقَّ بَعْضُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ، جب دعویٰ حق کا کیا جائے ایک کے بعد حصے پر معین کہ یہ فلان گز میرا ہے، نو لم تفسخ القسمہ، قسمت فسخ نہیں ہوگی بابا جی کے حصے کا. ورجع بحصۃ ذالک، اور میں اس کے حصے کے مطابق رجوع کروں گا فی نصیب صاحبی. اگر گز لے لیا استحقاقاً تو میں آدھا گز تبلیغی سے لوں گا. اور امام یوسف کہتے ہیں تفسخ القسمہ، یہ قسمت فسخ ہوگی. تو استحقاق بعض معین کی صورت میں متن نے اختلاف نقل کیا کہ امام صاحب کے نزدیک تقسیم فسخ نہیں ہوگی اور امام یوسف کے نزدیک فسخ. سبھی رائے کہتے ہیں یہاں اتفاق ہے کہ تقسیم فسخ نہیں ہوگی. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر، خدوری نے اختلاف شیخین کا ذکر کیا اس صورت میں کہ استحقاق بعض معین کا ہو، اور اسی طرح اس اسرار کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ شیخین کے اختلاف ایک اور صورت میں ہے، وہ یہ کہ میرے اور تبلیغی میں 10 گز زمین مشترک تھی. قاضی نے 5 گز اس کو دے دی، 5 گز مجھے دے دی. اب چرسی نے دعویٰ کیا کہ آپ کے 5 میں 1 گز میرا ہے. کون سا گز ہے؟ بس غیر معین، یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس نے دعویٰ گز معین کا کیا یا شائع کا کیا فی نصیب احد؟ شائع کا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ فسخ قسمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو گز بھی لے لے میں اس کا آدھا تبلیغی سے لے لوں گا. اور امام یوسف کیا کہتے ہیں؟ فسخ ہوگی. تو اختلاف بعض معین میں ہے یا بعض شائع میں؟ دیکھو یہ دوسری صورت ہے. وصحیح ان الاختلاف، شیخین کے اختلاف اس صورت میں ہے کہ دعویٰ حق بات کا کیا جائے جو مبہم ہو فی نصیب احدہما، اور اما بھی استحقاق بعض معین ہے، اور اگر چرسی دعویٰ کری بعض معین کے استحقاق کا، نو لا تفسخ القسمۃ بالاجماع، بالاجماع تقسیم فسخ نشود.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ولو ہاں یہاں ایک تیسری صورت ہے، وہاں اتفاق ہے فرق ہے قسمت پر، وہ یہ کہ پٹواری نے 5 گز تبلیغی کو دی، 5 گز مجھے دے دی، چرسی اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا اس 10 گز کے اندر میرا 1 گز ہے، اس نے دعویٰ باز کر کیا جو شائع ہے، اور ایک کے حصے میں یا دونوں کے حصے میں؟ دونوں کے حصے میں۔ یہاں بھی اتفاق تقسیم فسخ ہوگی، کیونکہ اگر فسخ نہ ہو تو چرسی کو آدھا گز میں دوں گا یہاں اور تبلیغی آدھا گز دے گا، تو اس کی زمین متصل ہو گئی یا ٹکڑی ہو گئی؟ اس لیے فسخ کرو، پہلے اس کو گز دے دو، باقی 9 گز کو آدھو آدھ کرو۔ یہ تیسری صورت ہے۔ وَلَوْ أُسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ فِي الْقَوَاعِدِ، اگر دعویٰ حق کر دیا جائے جو پہلا ہوا تھا دونوں حصوں میں، نُتُفْسَخُ بِالْاتِفاق، وہاں قسمت فسخ ہوگی بالاتفاق۔ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، یہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر بعض معین تھا ایک کے حصے میں، وہاں بالاتفاق تقسیم فسخ نہیں ہوگی، اگر بعض شائع تھا فی نصیبین بالاتفاق تقسیم فسخ ہوگی، اگر بعض شائع تھا ایک کے حصے میں تو امام صاحب کے نزدیک تقسیم فسخ نہیں ہوگی اور امام یوسف کے نزدیک ٹھیک ہے۔ ولم یذکر قول محمد، حضوری نے امام محمد کا قول ذکر نہیں کیا کہ وہ امام صاحب کے ساتھ ہے یا امام یوسف کے ساتھ، اور ذکر کیا امام محمد کے قول کو ابو سلیمان نے کس کے ساتھ؟ امام یوسف کے ساتھ، اور ذکر کیا قول امام محمد کو ابو حفص نے مع ابی حنیفہ وهو الاصح۔ سنو بھائی، اب اصل صورت کی طرف آؤ کہ 5 گز زمین ہم نے لے لی، کیا کریں؟ آپ سنتے نہیں ہیں یہ خاموش نہیں ہوتے؟ ہاں 5 گز تبلیغی نہیں لے لی، 5 گز میں نہیں لے لی، اور چرسی نے دعوت کیا بعض شاعری کا میری حصے میں، میری کہ 1 گز جو بھی ہو، تو امام یوسف کہتے ہیں تقسیم کیا کرو؟ فسخ کرو۔ کیوں؟ جب چرسی نے دعوت کیا کہ اس میں 1 گز میرا ہے، اس سے پتہ چلا کہ زمین میں شرکاء 2 تھے یا 3 ہیں، اور ہم نے چرسی کے بغیر تقسیم کی ہے، جب ایک شریک کے بغیر کی ہے تو اس کو کیا کرو؟ فسخ کرو۔ اور یہ ایسا ہے جیسے چرسی دعوت کری بعض شاعری کا پھر نصیبین، اس صورت میں تو تقسیم فسخ ہے، تو اگر ایک کے حصہ میں دعوت کرے وہاں بھی لیب یوسف ان نبی استحقاق بعض شائعین، جب وہ چرسی نے دعوت کیا بعض شاعری کا فی نصیب ادیمہ، ظاہر ہوا شریک ثالث لہما، پہلے شریکین کا، اور قسمت بغیر رضا ثالث کی باطل ہے۔ یہ ایسا ہے کمز استحق بعض شائعین فی نصیبین، جیسے دعویٰ حق کا کیا جائے بعض شاعری کا فی، بات سمجھ میں آ گئی؟ وہذا یہ دوسری دلیل ہے کہ جب چرسی نے دعوت کیا کہ اس کے حصے میں میرے 1 گز شائع ہے، تو تقسیم فسخ اس لیے ہوگی کہ قسمت کا معنی تمیزی حقوق، اور اس صورت میں تمیزی حقوق نہیں ہے، چرسی کا حق تو متعین نہیں ہے۔ جب مقصد جو تمیز ہے وہ قسمت سے حاصل نہیں ہے تو قسمت کو کیا کرو؟ فسخ کرو۔ وہذا فسخ قسمت اس لیے ہے بسبب استحقاق جز شائع کے معدوم ہوتا ہے معنی قسمت کا، وہ الافراز جو جدائی حقوق کا ہے، لأنہ یوجب یہ کیوں؟ اگر چرسی دعویٰ 1 گز کا کرے میرے حصے میں تو میں 1 گز اس کو دے دوں گا، تو چرسی میرے ساتھ شریک ہوا یا نہیں؟ اور میں اس کا آدھا جو ہے کس سے لے لوں گا؟ تبلیغی، تو میں تبلیغی کے ساتھ شریک ہوا یا نہیں؟ تو تمیز تو نہیں آئی، اور قسمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ تمیز کے لیے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ دعوی استحقاق کا یہ موجب رجوع میرا کا ہے بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ شَائِعًا بخلاف المعین۔ ہاں اگر چرسی بعض معین کا دعویٰ کرے وہ اتفاقی صورت ہے تو پھر میں تقسیم فسخ نہیں ہوگی، میں اس کو 1 گز دے دوں گا اور تبلیغی سے آدھا گز دے دوں گا۔
ولہما یہ نیچے مسئلہ ذرا مشکل ہے، غور طرفین نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ دعویٰ بعض شائع کا کرے صرف میرے حصے میں تو میں آپ کو 1 گز دے دوں اور تبلیغی سے آدھا گز لے لوں، ٹھیک ہے؟ اس میں قسمت کا معنی منعدم نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تقسیم کا مقصد تمیز ہے، اور یہاں نفسی تمیز آئی ہے، میرے تبلیغی میں تمیز ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ میرے اور چرسی میں تمیز نہیں ہے، من وجہ تمیز ہے، من وجہ تمیز نہیں، اور من وجہ تمیز کافی ہے صحت قسمت کے لیے۔ یہ معنی ہے وَلَهُمَا طرفین کہتے ہیں کہ معنی تمیز کا منعدم باطل نہیں ہے اگر دعویٰ حق کا کیا جائے جز شائع کا بھی نصیب عظیمہ، ولہذا یہی وجہ ہے جازت القسمت، قسمت جائز ہے علی هذا الوجہ، اس طریقے پر، پھر ابتدا میں کس طریقے پر کہ من وجہ تمیز ہو اور من وجہ نہ ہو، وہ جائز ہے۔ بِأَنْ كَانَ النِّصْفُ الْمُقَدَّمُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الثَّالِثِ وَالنِّصْفُ الْمُؤَخَّرُ بَيْنَهُمَا لَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِمَا فِيهِ فَاقْتَسَمَا عَلَىٰ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا مَا لَهُمَا مِنَ الْمُقَدَّمِ وَرُبْعُ الْمُؤَخَّرِ يَجُوزُ یا مصنف اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ قسمت میں من وجہ تمیز ہو اور من وجہ نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ جس طرح دیکھو یہ جی ٹی روڈ ہے اور یہ مکان ہے، مکان کا یہ پہلا حصہ آگے حصہ ہے سڑک کی طرف، اور یہ پیچھے حصہ ہے، بات سمجھ میں؟ یہ حصہ آگے ہے اور یہ حصہ پیچھے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو آگے حصہ ہے یہ میرے تبلیغی میں مشترک ہے، اور یہ جو پیچھے حصہ ہے یہ میری تبلیغی اور چرسی میں مشترک ہے۔ تو اگلا حصہ کتنی میں مشترک ہے؟ 2 میں، اور پچھلا 3 میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب میں تبلیغی کے ساتھ تقسیم کرتا ہوں کہ بھئی مجھے نصف سے زیادہ مقدم میں دو اور تم نصف سے کم لے لو، اور تمہاری جو کمی ہے وہ مؤخر کی پوری کرو، جو چرسی کے ساتھ ہمارا مشترک ہے وہ تم لے لو۔ تو یہ تقسیم صحیح ہے، حالانکہ یہاں تمیز میرے اور تبلیغی کے درمیان آئی ہے، لیکن تبلیغی اور چرسی کے درمیان، اور یہ تقسیم صحیح ہے۔ بات سمجھ میں؟ گھر کا ایک حصہ کتنے میں مشترک ہے اور ایک حصہ 3 میں مشترک ہے۔ اب جو 2 میں مشترک ہے، ایک کہتے میں کچھ زیادہ لیتا ہوں تم کم لے لو، اور وہ جو آپ کی کمی ہے وہ آپ کہاں سے پوری کریں؟ چرسی کے ساتھ جو اشتراک ہے اس سے وہ حصہ لے لے۔ تو اب دیکھو یہاں میرے اور تبلیغی میں تمیز تو ہے، لیکن تبلیغی اور چرسی میں اور تقسیم پھر بھی جائے۔ بِأَنْ كَانَ النِّصْفُ الْمُقَدَّمُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الثَّالِثِ، کہ اول حصہ جو ہے گھر کا ہماری میری تبلیغی اور بین الثالثین چرسی کے درمیان مشترک ہے، اور نصف مؤخر لا شرکت لغیرہما، تبلیغی اس میں شریک نہیں ہے۔ فاقتسما، میں تبلیغی نے تقسیم کی، علی ان لأحدہما ما لہما من المقدم وربع المؤخر، کہ بھئی میرے لیے مقدم میں جو 3 آدمیوں کا مشترک ہے، تو مقدم میں میرا اور تبلیغی کا جو حصہ ہے وہ میرا ہوا۔ اب تبلیغی کو کیا ملا؟ جو میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک ہے، تو میں نے کہا میرا سارا حصہ مؤخر سے تم لے لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب میرے اور تبلیغی میں تو امتیاز آیا کہ اس کو میں نے پیچھے اپنا حصہ دے دیا اور اس نے اگلے میں اپنا حصہ مجھے دے دیا، لیکن اس کے اور تبلیغی کے درمیان یا میرے اور چرسی کے درمیان تمیز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مشترک ہے۔ صورت ذہن میں آ گئی؟ یہ مقدم حصہ ہے گھر کا، یہ مؤخر ہے۔ مقدم 3 آدمیوں میں مشترک ہے، میری تبلیغی اور چرسی کے درمیان، اور پیچھے میرے اور تبلیغی کا حصہ۔ اب میں نے تبلیغی کو کہا کہ یہ جو مقدم میں آپ کا اور میرا حصہ یہ سارا میرے نام کرو، سارا میرے نام کرو، تو 2 حصے میں لوں گا، ایک چرسی لے لے گا،
اب تبلیغی کو کیا ملے گا؟ میرے تبلیغی میں پیچھے گھر مشترک تھا، میں نے کہا وہ تم لے لو، تو میرے تبلیغی میں تمیز تو آ گئی، اس نے پیچھے حصہ لے لیا اور میں نے اگلے حصے میں 2 حصے لے لیے، لیکن میرے اور چرسی کے درمیان اگلا حصہ بھی مشترک ہے، وہ تمیز نہیں ہے۔ صورت آئی سمجھ؟ مقدم گھر میں کتنے آدمی شریک ہیں؟ ٹھیک، اور مؤخر میں مقدم میں جو شریک ہے، میں نے تبلیغی کو کہا بھائی تم اپنا حصہ مجھے دے دو، تو میں مقدم میں 2 حصوں کا مالک بنا۔ اب تبلیغی کو کیا ملا؟ میں نے کہا پیچھے حصہ میرا اور آپ کا مشترک ہے، وہ تم لے لو۔ اب میرے اور تبلیغی میں تو تمیز آیا، لیکن میرے اور چرسی میں مقدم حصے میں اشتراک۔ بیان کانا نصف المقدم کہ نصف مقدم مشترک ہے بینہما و بین الثالثین، میری تبلیغی اور چرسی میں، اور نصف مؤخر بینہما میری تبلیغی میں ہے، لا شرکت لغیر ما فی، چرسی کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ فاقتسما، میں نے تبلیغی نے تقسیم کی، علی ان لہذما، کہ میرے لیے ما وہ 2 حصے ہیں، لہما من المقدم جو مقدم میں ہمارا ہے، ورب المؤخر فرض کرو، اور آپ کا باقی مؤخر ہے، تو یہ جوزو نفقضا فی الانتہا، تو انتہا میں بھی جائز ہے۔ انتہا کا معنی کیا ہے؟ کہ میں نے تبلیغی تقسیم کی، تقسیم کے بعد چرسی نے دعویٰ کیا کہ اس میں 1 گز میرا ہے، وصورہ کے استحقاق شیء معین، اور طرفین کہتے ہیں ایسا ہے جیسے چرسی میری حصے میں دعویٰ کرے اور معین گز پر کرے، وہاں امام یوسف بھی کہتے ہیں کہ فسخ قسمت کی ضرورت نہیں ہے۔ بخلاف الشائع فی النصیبین، ہاں یہ زمین میری تبلیغی میں مشترک کی، ہم نے تقسیم کی، 5 گز اس نے لی، 5 گز میں لی، چرسی اٹھا اور اس نے کہا اس 10 گز میں میرا 1 گز ہے، وہ گز شائع ہے اور ایک ہی حصے میں ہے یا دونوں میں؟ وہاں تقسیم فسخ ہوگی، کیونکہ اگر فسخ نہ ہو تو چرسی کو میں یہاں سے آدھا گز دے دوں گا اور تبلیغی وہاں سے آدھا گز جو ہے وہ دے دے گا، تو پھر چرسی کی زمین اکٹھی ہو گئی یا جدا ہو گئی؟ بخلاف شائع فی النصیبین کے، لأنه لو بقیت القسمت، اگر قسمت باقی رہ جائے، نو لتضرر الثالث، چرسی کو ضرر ہے، بتفرق نصیبی، کہ اس کا حصہ متفرق ہوا فی النصیبین، اما ہونا جہاں دعوی شائع کا ہے ایک کے حصے میں، نو لا ضرر بالمستحق، چرسی کو کوئی ضرر نہیں ہے، فافترقا، تو شائع فی نصیبین اور شائع فی نصیبین کی صورت الگ الگ ہو گئی۔ وصورة المسألة إذا أخذ أحدهما الثلث المقدم من الدار والآخر الثلثين من المؤخر وقيمتهما سواء، ثم استحق نصف المقدم، فعندهما إن شاء ينقض القسمة دفعا لعيب التشخيص، وإن شاء رجع على سابه به بربع ما في يده من المؤخر۔ یہ صورت ذرا غور سے دیکھو، اگر دعوی استحقاق کا ایک کے حصے میں ہو تو طرفین کا مذہب یہ تھا کہ قسمت فسخ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کی صورت ایسی ہے، یہ گھر ہے میرے اور تبلیغی کے درمیان مشترک، ٹھیک ہے، یہ گھر کا پہلا حصہ ہے کیونکہ سڑک کی طرف ہے، اور یہ پیچھے حصہ ہے، اور مٹی کی قیمت زیادہ ہوتی اور پیچھے کی قیمت کم ہوتی ہے۔ مثلا یہاں 1 روپے 2 روپے گز ہے اور یہاں 1 روپے گز ہے، تو اس کی قیمت اس کی نصف کے برابر ہے یا نہیں؟ ہاں، تو مجھے سے میں نے یہاں 10 گز لے لیا، سارا 10 گز مٹا لے لیا، اور اس کے مقابل میں تبلیغی کو 20 گز پیچھے سے دے لیا۔ کتنا دے دیا؟ میں نے آگے کتنا لیا اور تبلیغی کو پیچھے، کیونکہ وہ 10 گز کی قیمت 20 گز کے برابر ہے۔ اب چرسی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو 10 گز مقدم ہے اس میں 5 گز میرے ہیں، وہ لے گیا، تو صاحبین کے نزدیک فسخ قسمت ضروری نہیں ہے، بلکہ میں تبلیغی سے ربع لے لوں گا۔ کتنا؟ ربع کتنا ہے؟ 5 گز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اور وجہ یہ ہے کہ اگر چرسی یہ 10 کے 10 لے جاتا استحقاق پر تو میں تبلیغی سے کتنا لے جاتا؟ نصف. تو جب وہ نصف لے گیا تو میں نصف لوں گا، اور اس کا کل 20 تھا، 20 کا نصف 10 ہے اور 10 کا نصف 5 ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اگلا کتنا لیا اور تبلیغی نے مقابل میں 20 گز لے لیا. اب چرسی نے مجھ سے 5 گز استحقاقاً لے لیے تو میرے پاس 5 رہ گئے، تو میں تبلیغی سے کتنا لوں گا؟ ربع کتنا ہے؟ اور کیوں؟ وجہ کہ اگر چرسی 10 کی 10 لے جاتا تو میں تبلیغی سے نصف لے جاتا جو 10 ہے، لیکن جب وہ مجھ سے نصف لے گیا تو میں تبلیغی کے نصف پر رجوع کروں گا، اور نصف کتنا ہے؟ 5. سنو، صورت مسئلے کی اذا اخذ احدهما الثلث المقدم من الدار، میں نے ثلث مقدم دار کے لیے 10 گز، والآخر الثلثین من المؤخر، اور دوسرے نے 2 ثلثین لی یعنی 20 گز لے لیے، وقیمتهما سواء، اور 20 گز کی قیمت اور 10 گز کی قیمت برابر تھی. ثم استحق نصف المقدم، پھر 10 گز میں سے چرسی نے نصف لے لیا. فعندهما طرفین کے نزدیک اگر چاہے تو مرضی سے قسمت توڑ دے، دفعا لعیب تشخیص، تاکہ دفع ہو جائے عیب تقسیم کا. او انشاء، اور اگر میں چاہوں نرجع علی صاحبہ، میں رجوع کروں گا تبلیغی پر بربع ما فی یدہ من المؤخر، مؤخر کے ربع کے ساتھ. مؤخر 20 گز تھا، 20 گز کا ربع کتنا ہے؟ یہ کیوں؟ لأنه لو استحق كل المقدم، اگر چرسی میری 10 کی 10 لے جاتے نو رجع، میں رجوع کرتا تبلیغی پر بنصف ما فی یدہ. نصف ید کیا ہے؟ 10 گز. نو فیضت تو حقا نصف، جب چرسی کی طرف سے دعویٰ حق کر دیا گیا 5 پر، نو رجع بنصف، میں تبلیغی پر رجوع کر دوں گا نصف کے ساتھ. اور 20 کا نصف کتنا؟ 5. وَهُوَ الرُّبْعُ اعتباراً للجزء، ہم ربع کا قیاس کریں گے بالکل نصف پر. وَلَوْ بَاعَ صَاحِبُ الْمُقَدَّمِ نِصْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْبَاقِي رَجَعَ بِرُبْعِ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ عِندَهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا وَالْأَكْبَرُ. گھر کا مقدم حصہ کتنا تھا؟ وہ میں نے لے لیا. اور مؤخر حصہ وہ کس نے لے لیا؟ تبلیغی نے. میں نے اب اپنی 10 میں سے 5 گز فروخت کر دیا. 5 گز باقی کتنا رہا؟ 5 گز. وہ چرسی نے دعویٰ کیا یہ میرا، گواہ پیش کر کے وہ لے گیا. تو میں کیا کروں گا؟ زید سے ربع لوں گا. 20 گز تھا تو 20 گز کا ربع کتنا؟ 5 گز. ابھی گزر گیا، صرف بیعی کی مسئلہ ہے. ولو باع، اگر بیچے صاحب مقدم نصفہ 10 گز کا نصف یعنی 5 اور 5 باقی ہے، ثم استحق نصف الباقی، پھر نصف باقی پر دعویٰ حق کا کیا گیا، نو رجع، میں رجوع کروں گا بربع ما فی ید الاخر. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تبلیغی کے ہاتھ میں جو 20 گز ہے اس کا ربع لے لوں گا عندہما طرفین کے نزدیک. اب آؤ، میرے ہاتھ میں کتنے گز تھے؟ میں نے کتنے بیچے؟ 5. لیکن 5 میں نے اپنے لیے خیار شرط رکھا کہ 3 دن تک میں سوچوں گا، اگر پسند آیا تو اجازت دے دوں گا. ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ چرسی نے میری 5 گز پر دعوت کی اور وہ لے گئے. جب لے گئے تو میں نے تبلیغی کی زمین کا کتنا لیا؟ ربع. جب ربع لے لوں گا تو وہ بیع میں جو خیار ہے وہ کیا ہوا؟ ختم ہوا، بیع نفذ ہوا. یہ معنی ہے وسقط خیارہ ببیع البعض وعند ابی یوسف ما فی ید صاحبہ بینہما نصفان. بینہما آگے حصہ کتنا تھا؟ وہ میں نے لے لیا. پیچھے وہ کس نے لیا؟ میں نے 5 گز زمین بیچی. کتنے رہ گئی؟ 5. وہ 5 چرسی لے گئے. امام یوسف کہتے ہیں ایسا کرو کہ میں جو ہے تبلیغی سے نصف زمین لوں گا. وہ کتنی تھی؟
پھر 20 تو 10 تبلیغی کے پاس رہ گئے اور 10 میں لے لوں گا، اور میں نے جو 5 گز کے پیسے لیے ہیں وہ قیمت نصف کروں گا، نصف تبلیغی کو دوں گا اور نصف جیب میں ڈالوں گا۔ امام یوسف کا مذہب ذہن میں آیا؟ میں نے 5 گز بیچ کر پیسے لے لیے اور 5 گز چرسی دعوے پر لے گیا کہ امام یوسف مجھے کہتا ہے کہ تم تبلیغی کی زمین اس کے ساتھ نصف کرو، اس کے پاس کتنا چھوڑو؟ 10 گز، اور میں نے جو 10 فروخت کر کے پیسے لیے ہیں وہ نصف کروں گا، نصف کس کو دوں گا؟ یہ معنی ہے وعند ابی یوسف ما فی ید صاحبہ، وہ 20 گز جو تبلیغی کے ہاتھ میں ہے، بینہما نصفان، وہ میرے تبلیغی میں نصف ہے، ویضمن قیمت نصف ما باع، اور میں ضامن قیمت نصف ما باع کا لصاحبی تبلیغی کے لیے۔ کیوں؟ لأن القسمت قسمت تنقلب فاسدہ، چرسی کی دعوت کی باطل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ جب باطل ہے تو پھر وہ بیع فاسد ہے، تو وہ پیسے حرام ہے، تو وہ تقسیم کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں بیع فاسد سے جو پیسے آ جاتے ہیں وہ بائع کی مملوک ہے، جب مملوک ہے تو وہ تقسیم تبلیغی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ آدھے اس کو دے دے۔ یہ معنی ہے والمقبول، جو پیسے میں نے لیے ہیں عقد فاسد کے ساتھ وہ میری مملوک ہے، فنفذ البیع فیہ، اور وہ مضمون بالقیمت ہے، تو میں ضامن ہوں نصف کا کہ وہ حصہ ہے میری ذاتی تبلیغی کا۔ ٹھیک ہے، ولو وقعت، سنو بھائی، یہ باپ ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ 2 بیٹے ہیں، یہ 2 بیٹے ہیں، بیٹوں نے باپ کی جائیداد کو تقسیم کر دی۔ تقسیم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ باپ پر اتنا قرضہ ہے کہ ساری زمین اس میں بک جائے تب قرضہ اترے گا، تو ہم اس قسمت کو فسخ کریں گے، زمین کو بیچیں گے اور میت کا قرض اتاریں گے۔ وَلَوْ وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ، اگر مشترک زمین میں تقسیم ہو گئی، ثُمَّ ظَهَرَ فِي التَّرْكَةِ دَيْنٌ، پھر میت کے اوپر قرض نکل آیا، محیط جو اس کے مال کے برابر تھا، نُرُدَّتِ الْقِسْمَةُ، قسمت کو فسخ کیا جائے گا، لِأَنَّهُ، کیونکہ دین یمنع، منع کرتا ہے وقوع ملک ترکے کا للوارث، وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرُ مُحِيطٍ، اسی طرح قرضہ ترکہ سے کم ہے پھر بھی قسمت فسخ کرو، لتعلق حق الغرماء، قرض خواہوں کا حق وابستہ ہوا بے ترکتی ترکے کے ساتھ، اللہ ہاں بیٹوں نے باپ کی زمین تقسیم کر، تقسیم کے بعد پتہ چلا کہ اس پر 2 کروڑ روپے قرض ہے، لیکن اس کا باقی مال اتنا ہے کہ اس سے قرض اتر سکتا ہے، تو پھر قسمتی زمین کو فسخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معنی ہے اللہ تقسیم فسخ نہیں ہوگی، اذا بقی من الترکہ، جب میت کے مال میں سے ہو ما اتنا یفی بالدین، بقیہ غلط ہے، یفی بالدین، کہ وہ دین کے لیے کافی ہو، وراء ما قسم، علاوہ اس زمین کی جو تقسیم ہو چکی ہے، یہاں فسخ قسمت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حاجت نہیں ہے الی نقض القسمت، کہ ہم قسمت توڑے فی ایفاء حقہم، غرماء کے حق پورا کرنے کے لیے۔ ولو، چلو یہ میت ہے، یہ اس کی زمین ہے، اس کی موت کے بعد اولاد نے زمین تقسیم کی، بعد میں پتہ چلے اس پر اتنا قرضہ ہے کہ وہ زمین کی قیمت کے برابر، لیکن غرماء نے کہا ہم نے اس کو معاف کر دیا، جب معاف کر دیا تو قسمت کو فسخ کرنے کی، کیونکہ فسخ قسمت تو کس لیے تھا؟ حق غرماء کے لیے، اور غرماء نے اپنا حق ساقط کر دیا، لہذا تقسیم نافذ ہے۔ ولو ابرأہ الغرماء، اگر غرماء اس کو بری کری بعد القسمت، او اداہ الورثۃ من مالہم، یا ورثہ اپنی جیب سے غرماء کا قرض ادا کرتا ہے، دین محیط ہو یا غیر محیط، دونوں صورتوں میں جاز القسمہ، لأن المانع، مانع قسمت سے قد زال، زائل ہوا جو حق غرماء کا تھا۔ ولو ادعا احد المتقاسمین دینا فی الترکہ شہداہ، سنو بھائی، یہ باپ ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ 2 بیٹے ہیں، لیکن یہ بیٹا تبلیغی ہے، دونوں نے کہا باپ کی زمین ہم میں تقسیم کرو، قاضی نے تقسیم کیا،
لیکن تبلیغی بیٹے نے کہا کہ باپ پر قرضہ تھا، پہلے وہ اتارو، تو اس کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے جب اقدام کیا تقسیم پر، اس کا معنی ہے کہ مال دین سے فارغ ہے، اور اب کہتے باپ پر دین ہے، تو اس کے قول میں تناقض ہے۔ جب تناقض ہے تو تبلیغی کی بات کا مانو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ تبلیغی کی بات درست ہے، اس کے کلام میں تناقض نہیں ہے۔ اس نے طلب قسمت کا کیا تھا، اور قسمت صورت ہی زمین پر واقع ہوئی، اور اب دعویٰ دین کا کرتا ہے، اور دین کا تعلق صورت زمین کے ساتھ ہے یا قیمت زمین کے ساتھ؟ ہاں، قیمت کے ساتھ زمین بیچی جائے گی تو دین ادا ہوگا، لہذا اس کے کلام میں تناقض نہیں ہے۔ یہ طلب قسمت کا بھی کرتا ہے کہ صورتاً زمین ہماری ہے، اور دعویٰ دین کا بھی کرتا ہے کہ اس کی قیمت غرماتی ہے، وہ دیا نہ جا رہے ہیں۔ ولو ادعا احد المتقاسمین، اگر شرکا میں سے ایک دعویٰ کرے دین کا طریقہ میں، صح دعویٰ ہو، لأنه لا تناقض نہیں ہے، از دین دائمین کے رن متعلق ہے بالمعنی قیمت کے ساتھ، اور قسمت تصادف ملاقات کرتی ہے، اور صورت زمین کے ساتھ۔ ولو ادعا، یہ باپ ہے، اس کی یہ دو کھوتیاں اور یہ دو بیٹے ہیں، یہ تبلیغی ہے، یہ دونوں طلب کرتے ہیں کہ یہ دو کوتیوں کو تقسیم کرو، اور تبلیغی کہتے ہیں کہ یہ کوتی جو ہے یہ باپ نے چرسی سے غصب کی ہے۔ تو اب مولوی سے وہ تبلیغی کی بات نہیں سنی جائے گی، اس میں تناقض ہے، کیونکہ یہ طلب قسمت کا کرتا ہے، اور قسمت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عمارتن کی صورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ادھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مغصوبہ ہے، اور غصب کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ صورت کے ساتھ۔ تو پہلے طالب قسمت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوتی باپ کی ہے، اور دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوتی چرسی کی ہے، تو اس کے قول میں تناقض ہے، اب اس کا قول قابل سماعت نہیں ہے۔ ولو ادعا، اگر تبلیغی دعویٰ کرے عینا، ایک کوتی کا جو معین چیز ہے، بأي سبب کا، کہ یہ باپ نے غصب کیا ہے، یا باپ کے پاس عاریتاً تھی، یا باپ کے پاس تجارتاً تھی، نو لم یسمع، تبلیغی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ تناقض کیسا ہے؟ اذن اقدام، تبلیغی کا اقدام قسمت پر، یہ اعتراف ہے کہ یہ مقسوم کوتی مشترک ہے، ادھر کہتے ہیں کہ مشترک نہیں ہے، یہ مقسوم منہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ فصل فی المحایات،